جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ای گورنمنٹ کیا ہے، اس کے پاکستان میں اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، پھر ای کامرس کیا ہے، ای کامرس کا سکوپ کیا ہے، ایک نوجوان ای کامرس کے ذریعے اپنے بزنس کو کیسے شروع کر سکتا ہے، اس کی ٹریننگ کہاں سے ہو سکتی ہے. پھر ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی بات کی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور ہماری جو سماجی لائف ہے اس کے اوپر جو ہے کوئی تھریٹس کیا ہیں، خطرات کیا ہیں اے آئی کے. اور اب بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ احمد فیاض صاحب نے. چونکہ یہ جتنے بھی پہلے چیزیں میں نے گنوائی ہیں، یہ ای کامرس ہو گیا، ای گورنمنٹ ہو گیا، ان سب کو جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس ہے جس کو سائبر تھریٹس کہتے ہیں. اور سائبر تھریٹس جو ہے وہ گائے بگائے ہم اس کو یہاں پہ اس کے بارے میں خبریں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اور سائبر حملوں کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان میں جو سائبر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، ہماری سائبر اسپیس جو ہے وہ کتنی سیف ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو احمد فیاض صاحب، یہ سائبر سیکیورٹی جو ہے یہ ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، ذرا اس بارے میں ہمیں بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کے لیے موقع دیا. سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے 3 سے 4 مس کنسپشنز ہیں. اکثر لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی جینگوازم اور کوئی ہیکنگ سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے، جو بچے سیکھ کے کوئی ہیکنگ کر لیں گے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا دیں گے، شاید کوئی فیم مل جائے گا. جی ایسا نہیں ہے. اس کو اگر میں 3 کیٹاگرائز میں جلدی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں سمپل الفاظ میں. ایک تو سائبر سیکیورٹی کا سیدھا سیدھا ہمارا ریلیشن بنتا ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ. جی جیسے میرے ملک کو فوج چاہیے جی میری بارڈر کی پروٹیکشن کے لیے، جی ایسے ہی ہماری سائبر سرحدیں ہیں، جی اس کے لیے ہمیں ایک پراپر سائبر فورس چاہیے جو ہے ماشاءاللہ. جی پہلے تو اس پہ آپ یقین کر لیں. جی ہمارے ہاں ایک عجیب سا ماحول بنتا ہے، اداسی پھیلائی جو نہیں جی ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. الحمدللہ میں ایز سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہماری جو سائبر وار یا سائبر سرحدیں ہیں محفوظ ہیں. جی اگر رونا ہی ہے تو یہاں سے اندازہ لگائیں، آج سے 2 سے 3 دن پہلے CIA کا ڈیٹا لیک ہو گیا. تو یہ ہوتا رہے گا، سائبر وار ہوگی، اٹیک بھی ہوں گے، کچھ لیکیج بھی ہوگا، نقصان بھی ہوں گے، اس کی واپس سے پھر ایک طرح سے اٹیک بھی ہوگا. اس کی چھوٹی سی میں مثال یوں دیتا ہوں. ہمارے کئی اداروں کے اوپر انڈینز کی طرف سے یا مختلف ممالک کی طرف سے سائبر اٹیک ہوتے ہیں، بینکس کے اوپر ہوتے ہیں. جی آپ بلیو کریں اس کا منہ توڑ جواب ملتا ہے اور کچھ منٹ میں ہی ملتا ہے. جب کلبھوشن یادو کا معاملہ ہوا تھا ان دنوں ایک جنگ کا سا ماحول بن گیا. تو ایک کنفرم رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل نیوز پہ ان کا پلان تھا کہ وہ یہ شو کر دیں کہ انہوں نے پاکستان کے ٹوٹل جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بینکس ہیں، ان کے اوپر سائبر وار کیا اور ان کو بند کر کے رکھ دیا. اور ان کو واپس یہ پورا یقین تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پاکستان اس سے کہیں زیادہ آنسر دے گا، اور سٹیٹسٹکس کے ساتھ دے گا اور ثبوت کے ساتھ دے گا، اور ان کا نقصان زیادہ ہوگا. صحیح. تو ایک تو ہو گیا گورنمنٹ لیول پہ آپ کی سائبر وار، جی وہ تو چل ہی رہی ہے. دوسری ہے آپ کے مختلف کمپنیز کے اندر جو آپ کی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کے اندر ایک سائبر اسپیکٹ ہے، وہ بھی کچھ حد تک بہتر ہے، بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال اس پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. جو میں سمجھتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہاں بیٹھا ہوں، بڑے عرصے سے میں نے یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں میں، کالجز میں، اسپیشلی نان ٹیکنیکل اداروں میں جا کر سیمینار دیے، اور میں نے اس کو ڈیجیٹل تبلیغ کا نام دیا. اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ضرور. گورنمنٹ لیول پہ اچھا کام ہو رہا ہے، یقیناً بہت بہتری کی گنجائش ہے، وہ ہر جگہ ہے. جی ٹیکنیکل اداروں میں بھی یقیناً ہم لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے ادارے ہیں جو شاید سائبر اسپیکٹ کے حساب سے اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں، مزید گنجائش ہے، بہتر ہے. صحیح. ایک تیسرا اسپیکٹ ہے سوشل، فیملی اور آپ کا جو معاشرے کے اسپیکٹ ہے، جس میں ہم کہتے ہیں سوشل کیسز. جی اس کو ہم سائبر کیسز سمجھ نہیں رہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے پچھلے کوئی 5-6 سالوں سے میں نے اس کو بالکل جہاد سمجھا ہے، اور میں مختلف یونیورسٹیز میں جا کے، ڈاکٹرز میں جا کے، چیمبر آف کامرس میں جا کے، بزنس مینز کے سامنے سائبر کیسز اور اس کے اوپر میں سیمینار کر رہا ہوں. اور پہلے تو مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی میں آیا کیوں ہوں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں شاید میں ڈاکٹرز کو کوئی ہیکر بنانے آیا ہوں. ایسا نہیں ہے.
बेसिकली आज से कुछ अरसा पहले मैंने तय किया था कि अल्लाह पाक ने इस मुल्क से हमें बहुत कुछ दिया, इज़्ज़त दी, पैसा दिया, तो कुछ चलते हैं, कुछ काम करते हैं ऐसा जो माशरे के लिए फ़ायदेमंद हो। सही। अब मैं कोई मौलाना तो हूँ नहीं जी। ना, मैं कोई कासिम अली शाह साहब हूँ कि बैठ के मैं कोई अखलाकियात के लेक्चर दूँ या फिर मज़हब सिखाऊँ लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया जो मेरी फील्ड है उसके ऊपर काम करते हैं। जी। और कुछ XYZ इदारों में मैंने केसेस हैंडल किए, तो ऐसे ऐसे केसेस मेरे सामने आए, मैं पहुंच गया कि अल्लाह पाक ने आपको इशारा दिया कि इसका हल निकालो। हमारे यहाँ एक टर्म पॉपुलर है सोशल केसेस, जी। जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे अगर एक लम्हे के लिए मैं कहूँ कि इस वक्त मैं साइबर सिक्योरिटी पे बात कर रहा हूँ, अगर कोई घर में कोई खातून रोटी भी पका रही है तो वो भी रुक जाए, वो भी मेरी बात सुन ले। अगर कोई डॉक्टर साहब बैठे हैं तो वो भी सुन लें। अगर कोई ऑफिसर बैठा है, कोई क्लर्क बैठा है, सबके लिए ये बात है कि इस वक्त स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 60% जो क्राइम है वो साइबर केस है। जी। अच्छा। और शायद हमारे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन है या इवन जो जज हजरात हैं, जो वकला हैं, वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते। सही। मैंने जाकर कानूनी जो इदारे हैं जहाँ पर कानून पढ़ाया जाता है उनसे गुजारिश की कि जो आप साइबर प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, जी इस तरह के साइबर केसेस होते हैं, ये 20-25 साल पुरानी बातें हैं। आजकल केसेस की नौयत ही और है। जी बिल्कुल। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया कि जी AI, सर AI की वजह से इतने केसेस और इतने जराइम हो रहे हैं, आपके सोच पूछ रहा था कि और ये सारे साइबर केसेस हैं, 100% साइबर केसेस। अच्छा, आपने ये बताया कि 60% जो क्राइम है वो ये साइबर बेस्ड है। अच्छा, जब हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आप पुलिस ले लें या दूसरे इदारे, तो वो तो बिल्कुल इससे नाबल्द है, उनको तो पता जी सर, मैं वहाँ गया, मैंने पुलिस में भी, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी मैं कहूँगा, मैंने 3 से 4 चीज़ें और 3 से 4 लाइन मैंने ऐसी बोली हैं हर सेमिनार में कि अल्लाह पाक ये लाइनें कोई शायद आपके तवज्जुह से ही कुछ ऊपर पहुँचा दे। एक तो मैं साइबर एजुकेशन के हिसाब से HEC से गुजारिश करता रहा, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी कर रहा हूँ कि खुदारा वो चीज़ें पढ़ाई जाएं, वो चीज़ें मार्केट में और यूनिवर्सिटीज़ में इम्पोज की जाएं जो मार्केट की ज़रूरत है। हाँ जी बिल्कुल। अगर 25 साल पुराने कंसेप्ट और 30 साल पुराने कंसेप्ट और थ्योरियां और तालीम का यही मसला है कि वो मार्केट नीड बेस्ड नहीं है। इसी वजह से हमारा 16 साल तालीम के बाद भी हमारा बच्चा बिल्कुल फारग रहता है, उसको मार्केट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 100%। मैंने जाके प्रेजेंट किया, उनको बताया कि आपका BS इवन PhD किया हुआ बच्चा भी आप किसी जगह खड़ा कर दें, कहें कि जी क्या आप उनकी इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो कहेगा नहीं। जी बिल्कुल। अब ये तो बिल्कुल साइड पे बात होगी, लेकिन मैं अगर आपको साइबर केसेस के 2-4 हवाले दूं जिसके बाद आप खुद कहेंगे वाकई इस तरह के सेमिनार्स मैंने डॉक्टर्स में किए। मैं एक छोटा सा अगर आपको वाकया बताऊं, कोशिश करूंगा अल्फाज का एक बेहतर लिबादा ओढ़ के बताऊं। मैंने डॉक्टर साहब को कहा जी आपके यहाँ जो हाल है उसमें डॉक्टर्स का सेमिनार रखवाएं, तो मैं साइबर केसेस के हिसाब से बात करना चाहूँगा। वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है। मैं कि जी बिल्कुल है, मैं एक केस पे बात करूँगा, उसके बाद उम्मीद है आप मुझे बार बार बुलाएंगे। स्टार्ट में तो मैं फ्री आ जाऊँगा, बाद में शायद मैं भी नखरे करूँगा। तो जब मैं वहाँ पर गया मैंने देखा इंतहाई अनसीरियस क्राउड, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि जी हमारा क्या लेना देना साइबर सिक्योर लाइफ और इस, हालांकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो मैंने वहाँ पर एक केस कहा जी आप मुझे 5 मिनट दें और एक केस सुन लें, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि फर्दर केसेस आपने सुनने हैं कि नहीं सुनने हैं। मैं आपको हैकर बनाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ। एक केस जो उस सेमिनार से सिर्फ 3 दिन पहले ही मुझे किसी ने बताया। एक डॉक्टर साहब बैठे थे जी, वो ऑर्थोपेडिक हैं। अब ऑर्थोपेडिक आपको पता ही है किस तरह से उन्होंने किसी का चेकअप करना है जी। अब एक लेडीज आ गई माशाल्लाह अपने हस्बैंड के साथ, तो अब इसको हम कहेंगे ये एक सोशल अटैक था जो डॉक्टर साहब के ऊपर हुआ, और वो समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने शायद इस तरह का कोई बेसिक सेमिनार भी नहीं लिया हुआ था और ना ही हमारे यहाँ इस तरह की कोई तालीम है। बता दें, फिर टाइम की भी कमी होती है। वो जनाब उसने कहा जी मुझे ब्रेस्ट कैंसर है जी। तो डॉक्टर साहब सेड कि मैं तो ऑर्थोपेडिक हूँ, ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपका ब्रेस्ट कैंसर चेक करूँ। वो कहते नहीं हमारा आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट है, आप सिर्फ चेक कर लें कि मेरा शक है या है, ताकि मैं रेलेवेंट डॉक्टर को दिखा सकूं। सही। डॉक्टर साहब उनकी बातों में आ गए और उनको जाके चेक किया, तो मोहतरमा ने फिर इस किस तरह से चेकअप करवाया आप समझ सकते हैं जी। उनके जो हस्बैंड, नाम निहाद हस्बैंड थे, वो सामने खड़े हो गए
اور ان کی جیب میں کیم تھا. انہوں نے ریکارڈنگ کر رہی اور رات کو ڈاکٹر صاحب کو بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ حرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں, یا تو ہمیں اتنے پیسے دیں یا ہم آپ کی یہ والی ویڈیو نیٹ پہ ڈالیں. جی بالکل بلیک میل کرنے کی بالکل بلیک میل. اب اس کو کیا کہیں گے, اس میں کہاں پر یہ ڈاکٹر صاحب واقعات تو اس طرح کے بہت جگہوں سے سننے میں آ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر کون سے ایسے قوانین ہیں جو اس طرح کے جو جرائم ہے, سائبر جو کرائم ہے, ان کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ قوانین تو تب مددگار ہوں گے جب کیس نہ ہو, یوں سمجھ لیں. جی جیسے میں ایک چھوٹا سا کیس جلدی سے, اگر آپ کے پاس ٹائم یقیناً کم ہے, میں جلدی سے اگر ایک کیس بتاؤں. جی ایک بچے کی کال آئی کہ میں سوسائڈ کر دوں گا, آپ میری مدد کریں. جی غلطی کیا ہوئی جی, وہ ایک فلپائنی لڑکی سے میں نے دوستی کی اور شام تک میں نیوڈ ہو گیا اس کے ساتھ. اب وہ کہہ رہی جی میں آپ کی پکچرز آپ کے پیرنٹس کو دکھاؤں گی. جی نہیں, یہ واقعات تو بہت عام ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. ان کو ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو ڈیل کیا جا سکتا ہے سوشل ٹریننگ سے. دیکھیں ایجنسی کیا کرے, آپ جو جب کرائم ہو جاتا ہے تو پھر تو دو ہی صورت ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک تو کرائم ہونے سے پہلے کہ بچہ کیسے جائے, اور اب ہو جائے تو پھر ہم اس کو ڈیل کیسے کریں. یس, اس میں 99% یاد رکھیں سائبر کیسز سے بچنے کا واحد حل اویئرنیس ہے. اور یہ اویئرنیس صرف میں نہیں کر سکتا, میں اپنے تمام کلیگز کو, تمام دوستوں کو کہتا رہا آپ سیمینار کریں, اور یہ تمام یونیورسٹیز میں کریں, نان ٹیکنیکل کراؤڈ میں کریں, ٹیکنیکل کراؤڈ میں کریں. ٹی وی چینلز پہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے کہ بھائی اس طرح کے کرائم ہیں, ان سے بچو. آپ حیران ہوں گے, پچھلے دنوں میں ذاتی طور پہ بڑا پسند کرتا ہوں اپنے محترم, نام میں بھول گیا, جن کا وہ فیمیل کا کیس آ گیا تھا ایک دم میرے دماغ سے, وہ جن کا بڑا پاپولر ڈراما ہوا, وہ ایک طرح سے ٹریپ ہی ہوا. یس, خلیل الرحمان صاحب, وہ ایک طرح سے سوشل ٹریپ ہوئے ہیں, یہ سائبر کیس ہے. جی بالکل ٹھیک. تو اسی طرح کے کیسز سے بچنے کا واحد حل سائبر ٹریننگ ہے. جی ٹھیک ہو. آپ جیسے پروگرام ہوتے رہے. جو سائبر ٹریننگ ہے یہ کون کراتا ہے, کہاں ہوتی ہے, اس کے کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں اس میں بھی میں یہی کہوں گا بہت اچھائی بھی ہے اور بہت امپروو ہونے کے چانسز بھی ہیں. صحیح. گورنمنٹ کی طرف سے بلینز روپیز لگا کے ٹریننگ کروائی جا رہی ہیں سائبر سیکیورٹی کے اوپر بھی, لیکن اس میں بھی بہت بہتری کی گنجائش ہے. ایون سرٹیفکیشنز کرائی جا رہی ہیں, اس میں بھی بہت بہتری کی گنجائش ہے. کسی دن اللہ نے موقع دیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے پورے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں بلنڈر مارے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ روپے کی سرٹیفکیشن اگر بچے کو کرائی جا رہی ہے, اور اگر بچے کو سائبر سیکیورٹی کے شاید سپیلنگ بھی ٹھیک نہیں آتے. یوٹیوب یا ادر پلیٹ فارمز کے اوپر بھی تو یہ کوئی ٹریننگ میڈیول پڑے ہوں گے, ان کا بھی کوئی بتا دیں. بالکل ہے جی, یوٹیوب بھرا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خود کو نوک کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سائبر کیسز کے حوالے سے آپ نے خود کو, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اب سارے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ تو نہیں بننے جائیں گے نا, ہم نے تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. یس, اس میں سیدھی بات ہے, آپ یہی کامن ورڈ ہوتا ہے جی, سوشل کیسز. آپ یوٹیوب پہ لکھیں, بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملیں گی جس میں وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ کون سے اس وقت اسپیشلی پاکستان میں, انڈیا میں سوشل کیسز ہو رہی ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے, ہر بندہ کہے گا 10 تو مجھے بھی پتا ہے, لیکن اس نے خود کو نوک نہیں کیا کہ مجھے اس کے اگینسٹ کس طرح سے اپنی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہ بات جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کے بارے میں ہم فیملیئر ہوں گے, اور اس سے بچت کا واحد طریقہ یہ ہے. فیاض صاحب, یہ ڈیجیٹل رائٹس کیا ہے, اور یہ ڈیجیٹل کریٹرز کو کیسے یہ رائٹس جو ہے وہ فائدہ مند ہیں, اور اس کے اوپر کوئی قوانین بنے ہوئے ہیں پاکستان میں؟ ڈیجیٹل رائٹس کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کریں. جو ڈیجیٹل کریٹرز یہاں پر موجود ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں, وہ اپنے کام کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے جو اونرشپ رائٹس ہیں اس کو کیسے وہ دیکھیں, اس کے تو انٹرنیشنل قوانین ہیں. اس میں آپ یوں سمجھ لیں کچھ ٹیکنیکلٹیز کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں. اس کے انٹرنیشنل قوانین ہیں, اس میں ہم لوگ کہتے ہیں جی آپ کا جو بھی سافٹ ویئر ہے, جو بھی اپلیکیشن ہے, اس کو ہم ایک ڈیجیٹل سگنیچر سے ہم یہ طے کر دیتے ہیں جی یہ میری پراپرٹی سافٹ ویئر ہے. اس کو اگر بعد میں کوئی بھی یوز کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کر سکتا ہوں. لوکل کیس بھی ہو سکتا ہے. آپ کے سائبر لاز موجود ہیں کہ آپ کی کسی بھی اپلیکیشن کو کوئی دوسرا صاحب استعمال نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ڈیجیٹل سگنیچر آپ کی کمپنی کے نام کا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا فہد خان صاحب, پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی ای کامرس کے حوالے سے. اس وقت چونکہ یہ فیوچر ہے, ہمارے جو نوجوان ہیں, جابز تو یہاں پہ ہے نہیں ہے, ظاہر ہے خود روزگاری کی طرف جانا ہے, اور یہ ایک بہت اچھا سکوپ ہے اس کا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو نوجوان جو ابھی یہ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ای کامرس کا, یہ کس طرح ایک پہلا سٹیپ کیا لیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اچھا سعید صاحب، اس میں سب سے پہلے تو میں ایک چیز کو بہت پریسائز کروں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ای کامرس ایک بہت اچھا بوم انجوائے نہیں کر پائی. صحیح. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں ہر چیز کا ایک ڈفرنٹ بزنس ماڈل بنا دیا جاتا ہے. ای کامرس پلیٹ فارمز کے لیے آپ نے پوچھا کہ جی ٹریننگ کے ادارے کون سے موجود ہیں. میکسیمم لوگ جو ٹریننگ کروا رہے ہیں انہوں نے بزنس ماڈل یہ بنایا ہوا ہے جی کہ آپ کو جاب دی جائے گی, اور ای کامرس ٹریننگ جو ہے وہ اس میں انکمپلیٹ رہ جاتی ہے کہیں. کمنگ ٹو کہ اگر ایک ایسا بندہ جو یوٹیوب میں یا پریسائز ہو کے نہیں لرن کر پا رہا کہ اس کو ای کامرس کیسے کرنی ہے, تو لیٹس ڈسکس کہ ہم اس کو کوئی 2 سے 3 سٹیپس دیتے ہیں. 2 کیٹیگریز ہیں جی کہ ایک تو بزنس کوئی بندہ ہے جس کا آلریڈی کوئی کام چل رہا ہے, اس کے پاس کوئی پروڈکٹ یا سروسز اویلیبل ہیں, تو اس کے لیے تو سب سے بہترین یہی ہے کہ وہ اسی کو ای کامرس میں کنورٹ کرے گا, اور اس کے جیسے فاضل صاحب نے بھی کہا کہ اس کے پاسبل ویز دیکھے گا کہ جی کیسے وہ اس کو کنورٹ کر سکتا ہے فردر اپنے بزنس کو ای کامرس سیلنگ یا آن لائن سیلنگ کیسے کر سکتا ہے. اور وہ کیونکہ اس بزنس کو رن کر رہا ہے تو اس کو انز اینڈ آؤٹس اس کے بہت بہتر طریقے سے پتا ہوگا. وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایگزیکٹلی. اچھا سیکنڈ وہ کیٹیگری ہے جو کہ کام کوئی نہیں کر پا رہے لیکن اسٹل دے وانٹ ٹو ارن, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں ایک پروڈکٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ وہ اپنی طبیعت, مزاج اور شوق کے مطابق کوئی پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کریں یا مارکیٹ انالیسس کے مطابق کوئی پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد وہ اس کو آن لائن کنورٹ کریں اور اس کو اسٹڈی کریں. سر ہمارے ہاں امپیشنس از ایک بہت بڑا فیکٹر ہے چیزوں کا نہ چل پانے کا. ای کامرس پلیٹ فارم نیڈز پیشنس. آپ کو صبر کی ضرورت ہے, ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے. اٹس اے لرننگ پروسیس. دیر از نتھنگ انسٹنٹ کہ آج آپ نے ای کامرس بنایا اور کل وہ ڈالر. ایگزیکٹلی. جی اچھا احمد فیاض صاحب, یہ وی پی این کا ہم نام سنتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک بھی ہے, آپ کا ڈیٹا چرا لیتا ہے, یہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ اس میں نقائص بہت ہیں. تو آپ اس حوالے میں صرف تفصیلات بتائیں کہ وی پی این ہے کیا, اس کو لگانے سے آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے, آپ کا موبائل ہے, وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ وی پی اینس کے حوالے سے کامنلی جو باتیں وہ زیادہ تر وہ بھی مس پرسیپشن پہ ہی ہے. یہ ایک آپ کی سمجھ لیں ایک سیکیور ٹنل ہے, بلکہ خطرناک تو نہ کہیں, تو اس کو کہتے ہیں سیکیور ہے. اب خطرناک یوں کہیں کہ آپ کی جو وی پی اینس ٹنل کے تھرو جو بھی ٹریفک آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اس کو آپ کی کنٹری کی کوئی بھی ایجنسی ایک ٹریس نہیں کر پاتی. اچھا. تو جتنے پھر جرائم ہوتے ہیں یا وائس جو لوگ یہاں سے بیٹھ کے وائس کے تھرو اپنی کمیونیکیشن باہر تک بھیجنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی موسٹلی پھر اسی کا سہارا لیتے ہیں. اب اس میں لیگل ویز بھی ہیں, انلیگل ویز بھی ہیں. تو موسٹ آف دا کیس اس کے تھرو لوگ کرائم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ خطرناک ہے. باقی اگر آپ وی پی این یوز کر رہے ہیں تو آپ ایکچوئل میں تو ایک سیکیور ٹنل ہی بنا رہے ہیں, اور وہ آپ اپنی ٹریفک کو ہائیڈ کر کے جا رہے ہیں. تو اس کا ایک نارمل یوزر کے لیے کوئی ایسا خطرہ میری نظر میں تو نہیں ہے. اچھا, ملک کی سیکیورٹی میں بھی کسی طرح کا ہماری سیکیورٹی بریچ کر سکتا ہے وی پی این؟ میں نے جیسے ابھی کہا کہ لیٹ سپوز کوئی بھی ایکس وائی زی ہے جو اپنی وائس کے سیشن بنانا چاہتا ہے آؤٹ آف دا کنٹری, اور وہ چاہتا ہے کہ جی میری یہاں کوئی بھی ٹرانزیکشن, تو وہ وی پی این یوز کرے گا. تو ایک طرح سے ان سمپل ورڈ آپ اپنی آئیڈینٹی کو انانومس کرتے ہیں, ہائیڈ کرتے ہیں تھرو وی پی این. اور آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ایجنسیز کی اور یہاں ملک کی سرویلنس ہے آپ اس سے بچ جائیں. تو پھر اس طرح تو یہ جو ڈیجیٹل یہ جو کرائمز ہوتے ہیں وہ بھی پھر اسی طرح وہ میکسیمم وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں. مطلب وی پی این ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے کوئی بھی کام کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. دنیا میں جتنے بھی ہیکنگ اٹیکس ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلا سہارا ٹائپ آف وی پی اینز, مطلب یہی کنسیپٹ ہی یوز ہوتا ہے. میں لیٹ سپوز آپ کے لیپ ٹاپ پہ اٹیک کر رہا ہوں تو میں یہاں سسٹم ٹو سسٹم نہیں آؤں گا, میں وی پی اینز بناؤں گا. ممکن ہے آپ کو ایسے لگ رہا ہو کہ یہ اٹیک نیپال سے ہو رہا ہے یا یہ کوئی فرانس سے ہو رہا ہے. جب آپ وی پی این استعمال کرتے ہیں تو وہ کنٹریز کی ایک لسٹ دیتا ہے, تو آپ جس کنٹری کے تھرو. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان میں 1-2-3 ماہ سے کافی زیادہ مسئلہ چلا ہوا ہے انٹرنیٹ سلو ہونے کا, انٹرنیٹ کی فراہمی نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے ای کامرس بھی متاثر ہو رہی ہے. جتنے بھی کام ہیں انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ, اور اگر حکومت سے بات کریں تو حکومت کہتی ہے نہیں سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اس لیے ہم اس کے اندر یہ
فائر وال لگا رہے ہیں, کچھ ایسے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کہ جو ملک کے خلاف, فوج کے خلاف جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کر سکیں. تو اس پہ ہمیں کوئی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ یہ فائر وال کیا ہے, کیا واقعی فائر وال لگانے کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ اس میں 2 سے 3 اسپیکٹ ہیں جی. اس میں ایک تو گورنمنٹ کا ورژن ہے, دے سیٹ کہ ہم لوگ فائر وال ریزن نہیں ہے انٹرنیٹ سلو ہونے میں, لیکن یہ ہم کیسے مان لیں؟ جی مطلب ایک نارمل یوزر بھی جانتا ہے کہ, اور ایک بزنس مین تو سب سے زیادہ امپیکٹ ہوا. آئی ٹی سیکٹر کو تو ستیہ ناش ہو گیا. وہ امپیکٹ کیا ہوا, آن لائن کلاسز تک نہیں ہو رہی, آن لائن بزنس آپ کے جتنے یہاں سروس پرووائڈر تھے, سافٹ ویئر ہاؤسز تھے, وہ رو رہے ہیں, ان کا کلائنٹ ٹوٹ رہا ہے. جی تو میں تو ذاتی طور پہ اس ڈیسیجن کے انتہائی خلاف, کیا کہیں جی, ہم تو یہ کہیں گے ہم تو وکٹم بن گئے ہیں. جی بالکل. اور اس ڈیسیجن کو شاید گورنمنٹ لیول پہ اور بہتر کیا جا سکتا تھا. اس کے کچھ اور طریقے بھی یوز کیے جا سکتے تھے. اس کو کچھ ٹیسٹنگ فیز میں بھی کسی خاص ایریا میں یوز کیا جا سکتا تھا. ایک دم پورے کنٹری لیول پہ. اب پاکستان جیسا غریب ملک ہے, اب یہاں ای کامرس کے حساب سے خوشی کی بات ہے, ہم لوگ ایک وقت پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ بھی آ گئے. یہ کہنا بڑا آسان ہے, پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ آ جانا. تو وہ ہم ایسے ہی کچھ چھولے بیچ کے نہیں آ گئے. الٹیمیٹ ہمارا سارا ریلیشنز, یہ سارے سیشنز کس پہ تھے؟ ہمارا جو روڈ تھا وہ انٹرنیٹ تھا. جب انٹرنیٹ ہی نہیں رہے گا تو آپ کا ملینز اینڈ ملینز کا نقصان ہوگا. اب اس چیز کو میرا خیال اور بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. ان شارٹ میں کہتا ہوں یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور بڑے ہی بلنڈر لیول پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اب اس پہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ورژن آئیں, لیکن ہر شخص اس پہ امپیکٹ ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے بزنس کو اچھا خاصا نقصان, اور کچھ کا تو انتہائی ستیہ ناش ہوا ہے. جی بالکل. فہد خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا سعد علی, یہ بتائیں کہ جو جتنے بھی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ بزنس ہے, اس پہ کتنا زیادہ متاثر ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے, عدم دستیابی کی وجہ سے؟ سر اس میں آپ سب سے زیادہ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اراؤنڈ دا گلوب فری لانس کا جتنا کام ہے, اٹ لینڈز ٹو دی کنٹریز پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. یہ وہ کنٹریز ہیں جدھر لیبر کمپیریٹیولی سستی ہے, اور میکسیمم آن لائن کا انٹرنیٹ کا کام آتا ہے. ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, اچھا ریسورس پاکستان میں اویلیبل ہے. بٹ اس وقت دنیا کے ٹاپ آف دا لائن جو فری لانس پلیٹ فارمز ہیں, انہوں نے پاکستانیز کی پروفائل کو آف لائن کر دیا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. پروجیکٹس لوز ہو رہے ہیں, بزنسز لوز ہو رہے ہیں. یہ وہ سیکٹر ہے جس نے 2023 اور 24 میں پاکستان کو ایک بہت بڑی ویلیو کا ریونیو دیا ہے. ایکسپورٹس ہوئی ہیں بہت بڑی ٹرمینالوجی بلینز آف روپیز میں, اینڈ وچ از گروئنگ ایوری سنگل ڈے. وی آر پٹنگ ایفرٹس. بٹ آپ کے پاس, سر نے عرض کیا, روڈ ہی نہیں ہے, تو ویئر وی ہیو ٹو گو. ہم کہاں جائیں گے؟ سورس ہی ختم ہو گیا سر. آپ کی گورننس, سائبر, یہ تمام چیزیں تو آپ بات ہی تب کر سکتے ہیں نا جب انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہوگی. اگر آپ کے بیسک روڈ ہی نہیں ہے تو ہم اس میں ایڈوانس میں, آپ ایڈوانس لیول پہ کہاں جائیں گے؟ آپ تو بیسک ہی نہیں سٹارٹ کر پائیں گے. بیسک ہی نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ ای گورنمنٹ کیا ہے, ای کامرس کیا ہے, اے آئی کیا ہے, اور سائبر سیکیورٹی کیا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب کنکلوژن ہوا تو یہ پتہ چلا کہ ہم انٹرنیٹ کے مسائل کے شکار ہے. جو بیسک روڈ ہے, جو بیسک ہمارا سورس ہے ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے, وہی ڈسٹرب ہے, وہی ہمیں ہمارے نوجوانوں کو میسر نہیں ہے, ہمارے ٹیکنیکل لوگوں کو میسر نہیں ہے. تو یہاں پہ ماہرین کی بھی یہ رائے ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے, اور اچھی سپیڈ کے ساتھ یقینی بنایا جائے, کیونکہ پاکستان ایک وقت میں دوسرا بڑا جو اس کا ای کامرس کا ایکسپورٹر بن گیا تھا. ایک بہت بڑا سکوپ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے, چونکہ یہاں انڈسٹری بند ہے اور کوئی بزنس ہے نہیں, تو جو چل رہا ہے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور حکومت کو انٹرنیٹ کا جو معاملہ ہے اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. تو میں اپنے مہمانان گرامی سعد علی, احمد فیاض, اور ڈاکٹر محمد عمران ساجد, اور فہد خان کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.